اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فاروق اوان ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج 28 جولائی 2024 13 ساون اتوار کی صبح، اور راولپنڈی اسلام آباد میں صبح سے بہت شاندار بارش ہوئی، رات کو بھی بارش ہوئی، اور اس بارش کی وجہ سے درخت دھل گئے، سڑکیں دھل کے اجلی ہو گئیں، گھاس، ہرے بھرے پودے، باغات، بڑے خوبصورت مناظر۔ اور جہاں پہ بارش نے، سامن کی بارش نے سب کچھ دھو دیا، اسی انداز سے جولائی میں جو ایک ملمہ اور کلئی اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ڈی ایم کی حکومت نے، فارم 47 والی حکومت نے جو اپنے اوپر چڑھائی ہوئی تھی، وہ بھی اتر گئی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین، لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے، اور آج اس کا تیسرا روز شروع ہو گیا ہے۔ 3 دن پہلے پاکستان بھر سے، کراچی سے لے کے گوادر اور گلگت اور بلتستان اور بلوچستان اور پنجاب، سب جگہوں سے جماعت اسلامی نے اعلان کر کے، یہ کافی دنوں سے اعلان کیا ہوا تھا، اور وہ مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، آئی ایم ایف کے بجٹ کے خلاف، بجلی کی قیمتوں کے خلاف، اور جو مفت بجلی اور پٹرول سرکاری افسران اور باقی جو ایسے ادارے متعلقہ وہ جو استعمال کرتے ہیں، اس کے خلاف جماعت اسلامی نے اس دھرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ اچھا کامیاب دھرنا ہے، اگرچہ حکومت نے اس دھرنے کو کسی ایسے ماٹھا سا انہوں نے روکنے کا بندوبست کیا ہوا تھا، اور اس ماٹھے بندوبست میں کسی جگہ کنٹینر کوئی رکھے، کسی جگہ کوئی وقتی طور پہ روکنے کی کوشش کی، لیکن لوگ ڈی چوک بھی پہنچے، 0 پوائنٹ بھی پہنچے، 26 نمبر چنگی بھی پہنچے، اور بالآخر سارے کے سارے جماعت اسلامی کے پورے پاکستان سے جتنے لوگ نکلے تھے، جن کی تعداد ہزاروں میں، اچھا مجمع ہے، وہ لیاقت باغ پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور آج 3 دن سے ان کا دھرنا جاری ہے۔ اگرچہ آج کی بارش کی وجہ سے لوگ جو لیاقت باغ میں قائم جو ٹینٹ ویلیج کہہ لیں، وہ ٹینٹ گر گئے، دریاں اور کارپیٹ جو انہوں نے بچھائے ہوئے تھے لوگوں کے سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، وہ ساری گیلی ہو گئی، اور لوگ جو ہیں وہ انہوں نے رات سے میٹرو پل جو ہے مری روڈ پہ اس کے نیچے پناہ لے رکھی ہے۔ لوگ پرعزم ہیں، وہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں مزید، یا جو قیادت جو کچھ کہے گی۔ جماعت اسلامی کے امیر، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دھرنا یہ صرف 3 دن کے لیے نہیں ہے، یہ 1 ماہ تک بھی جاری رہ سکتا ہے، اور اس کا رخ کسی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد یا ڈی چوک بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، کوئی اور اسلام آباد، راولپنڈی کا کوئی اور مقام بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سرکار نے اپنا 3-4 رکنی ایک وفد بھیجا ہے، جس میں امیر مقام ہے، طارق فضل چودھری ہیں، تارڑ ہے، اور کاشف چودھری جو تاجروں کے نمائندے ہیں وہ ہیں، اور جماعت اسلامی کی طرف سے لیاقت بلوچ ہے، امیر العظیم صاحب ہیں، اور 2 ان کے اور رہنما ہیں۔ ان کی آپس میں مشاورت بھی جاری ہے۔ رات کو بھی وزیر داخلہ نے 3 بار حافظ صاحب کو، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، امیر جماعت اسلامی، ان کو کال کی ہے۔ انہوں نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کیا۔ ان کا پہلے بات کیجئے، مذاکرات کیجئے، دھرنا جاری رہے گا، مذاکرات بھی ساتھ جاری رہیں گے، اگر مطالبات مان لیے گئے تو ہم دھرنا ختم کر دیں گے۔ اچھا، بنیادی طور پہ یہ جو دھرنا میں نے جو گزارش کی کہ اس میں جو سرکاری لوگ ہیں جو مفت بجلی اور پٹرول استعمال کر رہے ہیں، وہ ختم کی جائے۔ 500 یونٹ تک بجلی جو ہے اس پہ 50% رعایت دی جائے، اور بچوں کے استعمال کی جتنی چیز، اسٹیشنری سے لے کے ان کے پیمپر سے لے کے دودھ اور باقی ساری یہ چیزیں، اس پہ جو ان ضروریات زندگی پہ ٹیکس ہے وہ ختم کیا جائے۔ اسی طرح کی کچھ جائز مطالبات ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ ناجائز مطالبہ ہے۔ ناظرین، آج ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ایک مراسلہ جاری کیا 3 محکموں کو، واسا کو، پی ایچ اے کو اور میونسپل کارپوریشن کو، کہ جو لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سہولیات فراہم کی جائیں اور ان کی مدد کی جائے، انہیں
ہر طرح سے ظاہر ہے تینوں محکمے جو ہیں وہ ان کے پاس جتنی بھی فیسلٹیز ہیں جس طرح کی بھی وہ اب ڈپٹی کمشنر کے حکم کے تابع یہ ساری سہولیات فراہم کریں گے۔ ناظرین، میں نے جو شروع میں کہا تھا اب اس بات کی طرف آتے ہیں۔ یہ ڈپٹی کمشنر کا یہ مراسلہ اگرچہ بہت اچھا احسن اقدام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پاکستانی کہیں سے بھی کسی وجہ سے، مثلا ایک عرس کی تقریبات ہوتی ہیں، میلہ ہوتا ہے، کوئی صنعتی نمائش ہے، کوئی اور کسی طرح کی نمائش ہے، ہمارا یہ شکر پڑیاں والا جو لوک ورثے کا میلہ ہے، اس طرح اکٹھ کہیں بھی لوگوں کا ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہے، 10ویں محرم کے حوالے سے ہے، 14 اگست کے حوالے سے، 23 مارچ کے حوالے سے، اکٹھ کہیں بھی لوگوں کا ہوتا ہے، پاکستانیوں کا اکٹھ ہوتا ہے، تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ اور یہ فیسیلیٹیشن کوئی آسان نہیں ہوتا، یہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے جو بنا ہوا بجٹ ہوتا ہے وہ ان ہی مواقع کے لیے ہوتا ہے، اسی پہ خرچ کیا جاتا ہے باقی چیزوں کے علاوہ۔ اب جو بات جس پہ میں آنا چاہتا ہوں، جو شروع میں بات کی تھی کہ ایک نہیں دو پاکستان اور جیل سازی کی کلئی کھل گئی ہے۔ ناظرین، جولائی میں جس طرح سے بارشوں نے سب پتھروں کو دھو دیا، سڑکوں کو دھو دیا، درختوں کو، پھولوں کو، پتوں کو دھو دیا، گھاس کو دھو دیا، اسی طرح اس جولائی کے 2 واقعات نے حکومت کو بھی دھو دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھو دیا ہے۔ 15 دن پیچھے آپ چلے جائیے کہ 8ویں محرم کو آ کے، یا 7ویں محرم تھی، ٹی ایل پی کے لوگ فیض آباد چوک میں آئے اور انہوں نے پورا چوک چاروں طرف سے بند کر کے مری کو جانے والی، کشمیر کو جانے والی، وہاں سے پشاور کو جانے والی، اسلام آباد شہر کو جانے والی، اسلام آباد سے پنڈی کو آنے والی، پنڈی سے لاہور جانے والی، جتنے وہ چوراہا ہے اس سب کو بند کر دیا۔ کسی نے انہیں اوئے تک نہیں کہا، کسی نے تو تک نہیں کہا، کسی نے انہیں ایسے نہیں کہا، کوئی گرفتاری تو درکنار دور کی بات ہے۔ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہر لحاظ سے، بجلی فراہم کی گئی اور باقی پانی اور یہ ساری چیزیں فیسیلیٹیشن، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ٹی ایل پی کا مقدر بھی تھا، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ٹی ایل پی کے اسی دھرنے کے حوالے سے، جو فیض آباد دھرنا کیس مشہور ہوا اور وہ کئی سالوں تک یہ معاملات چلتے رہے، یہ ٹی ایل پی نے بہت اچھا قدم کیا تھا، بہت اچھے حوالے سے وہ آئے تھے کہ فلسطین کے حوالے سے کچھ ہمدردیاں لے کے آئے تھے، اس پہ کتنا فلسطینیوں کو فائدہ ملا یا نہیں ملا، لیکن یہ قوم کے سامنے آیا کہ کس انداز سے فیسیلیٹیٹ کر کے اس گروپ کو اور ان لوگوں کو بٹھایا۔ بہت اچھی بات ہے، وہ پاکستانی ہے، ان کا بھی حق ہے۔ اور اس کے بعد آج جماعت اسلامی جو 3 دن سے بیٹھی ہوئی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے جو مراسلہ لکھ کے 3 محکموں کو، پی ایچ اے، واسا اور کارپوریشن کو جو کہا ہے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان لوگ وہ پاکستانی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ وہ یہ ٹیکس جو ہے اور یہ بجٹ جو ہے یہ پاکستانیوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو تقریبات ہیں اور اس طرح کے جو جلوس اور مجالس اور پھر جو دھرنے اور جو اس طرح کے ریلیاں ہیں، ان کے لیے سیکورٹی کا انتظام کرنا اور باقی چیزوں کا انتظام کرنا، یہ یقیناً یہ میونسپل کارپوریشن، میونسپلٹی کی اور ان اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے واسا پانی فراہم کرے گا، میونسپل کارپوریشن میں صفائی کرے گی، گاڑیاں دے گی، کچھ اور لوگوں کے طہارت کا بندوبست کرے گی، وضو استنجے کا بندوبست کرے گی، اسی طرح سے پی ایچ اے جو ہے اور وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا جس انداز سے بھی وہاں لوگوں کو ضرورت ہوگی، جتنا کچھ کہا گیا۔ لیکن ناظرین دوسری طرف جائیے، 2-3 اتوار پیچھے جائیے، ڈپٹی کمشنر کی دی ہوئی اجازت شہر بھی نہیں ہے، فیض آباد بھی نہیں ہے، مری روڈ بھی نہیں ہے، شہر بلاک بھی نہیں ہو رہا، ایک اسلام آباد کا ایک سراؤنڈنگ کا سبب کا علاقہ ترنول، وہاں ترنول میں جو جلسہ ہونا تھا، دی ہوئی اجازت رات 2:30 بجے جا کے وہاں چھاپا مارا جاتا ہے، اور چھاپا مارنے کے بعد کنٹینر بھی اٹھا لیے جاتے ہیں۔ بہانہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے جی اگلے دن آ جائے محرم، آ جائے محرم کا چاند نظر آ جائے، اور اس کی وجہ سے جناب یہ بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یعنی یکم محرم ابھی ہوئی نہیں، مسائل پیدا ہو گئے، اور پورا لاؤ لشکر لے کے جس جلسے کی قانونی طور پہ اجازت لی ہوئی تھی، ان لوگوں کو وہاں سے اس سٹیج بھی ہٹا دیا گیا اور لوگوں کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، اور پکڑ دکڑ ہوئی پورے پاکستان میں سے، اگرچہ بلوچستان سے لوگ بیچارے چل کے اس جلسے کے لیے آ گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا
کہ 8 9 10 محرم کو ٹی ایل پی آ کے بیٹھی ہے، پنڈی اسلام آباد میں جلوس نکل رہے ہیں، چھٹیاں ہیں قومی سطح پہ، اور اس قدر سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں کہ اس دن ٹیلی فون بھی اور انٹرنیٹ سروسز بھی بند کر دی جاتی ہیں، لیکن ٹی ایل پی کے بیٹھنے کی وجہ سے کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ الحمدللہ پاکستان کے ان علاقوں میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضور اگر آپ جلسہ کرنے دیتے عمران خان کی جماعت کو تو اس میں بھی کچھ نہیں ہونا تھا، لیکن آپ وہاں پہ خوفزدہ ہیں۔ اب ٹی ایل پی کے بعد آج جماعت اسلامی کے دھرنے کو، ظاہر ہے ان کا حق ہے، ہم ساتھ ہیں اس دھرنے کے، جتنے بھی مطالبات ہیں، ٹی ایل پی کے مطالبات بھی اچھے تھے اور اس سے زیادہ اچھے مطالبات یہ ہیں کیونکہ یہ اپنے لوگوں کے لیے ہیں اور اس پہ زیادہ کچھ کیا جا سکتا ہے، اس پہ زیادہ کچھ نہیں، سارا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے بنو والوں کے 16 مطالبات تھے اور سارے کے سارے علی امین گنڈا پور نے پشاور میں اجلاس بلا کے ساری تنظیموں کو بھی ساتھ بٹھایا، پورے کے پی کو بھی ساتھ بٹھایا، فوج کو بھی ساتھ بٹھایا، انتظامیہ کو بھی ساتھ بٹھایا، پولیس کو بھی ساتھ بٹھایا اور سارے مطالبات انہوں نے مان لیے۔ اسی طرح سے یہ جو جماعت اسلامی کے مطالبات ہیں یہ جائز مطالبات ہیں، یہ بھی مانے جا سکتے ہیں، اور جو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمشنر کے مراسلے کی روشنی میں بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ناظرین، ایک نہیں 2 پاکستان، پی ٹی آئی والوں کے لیے الگ پاکستان، انہیں جلسے کی اجازت نہیں ہے۔ جلسہ اسلام آباد میں ہونا ہے، زرتاج گل بیچاری وہ پنجاب کا وہ کونا، اس کے گھر جا کے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور چڑھاوا کرتے ہیں، اس کے گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ ان سے پوچھتی آپ یہاں کیوں آئے کہ جی آپ کی حفاظت کے لیے آئے۔ ان کا میری کیا حفاظت کرنے آپ آئے ہیں؟ میرے گھر پہ آپ بلا اجازت چڑھاوا کر کے میرے گھر کے اندر گھسے ہیں، آپ کیا میری حفاظت کر رہے ہیں؟ ناظرین، نہیں چل سکتا جبر کا نظام، کفر کا نظام چل سکتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بقول کفر کا نظام چل سکتا ہے انصاف کے ساتھ، جبر کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ جبر کا نظام ہے، یہ دوہرا نظام ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے، دوہرا معیار ہے، ایک کے لیے اور سہولت، دوسرے کے لیے اور سختی، ایک کے لیے فیسیلیٹیشن، دوسرے کے لیے گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، اس کو جلسہ کرنے ہی نہیں دینا ہے۔ یہی بات مائی لارڈ جسٹس رفعت سمن صاحبہ نے یہ کہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، انتظامیہ کو کہا، ڈپٹی کمشنر کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ، انہوں نے کہا کہ جمعے کو جلسہ نہیں جی، ہفتے کو جلسہ نہیں جی، اتوار کو جلسہ نہیں جی، سوموار کو جلسہ نہیں جی، ہم نہیں اجازت دیں گے۔ اور جس وقت وہ کہہ رہے تھے، اس سے پچھلے ہفتے میں جب وہ کہہ رہے تھے نہیں اجازت دیں گے، ٹی ایل پی بیٹھی ہوئی تھی، اور اب جب یہ کہہ رہے تھے تو اسلام آباد میں کہ ارد گرد اور راولپنڈی میں جماعت اسلامی والے ہمارے دوست، ہمارے بھائی پہنچ چکے تھے۔ دوہرا معیار نہیں چلے گا، اگر یہ معیار رکھیں گے تو اسی لیے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، فاصلے بڑھ رہے ہیں، اس لیے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آئیے مذاکرات کیجیے، آج بھی حکومتی وزیر نے کہا ہے کہ جی وہ فساد چھوڑیں اور آئیں مذاکرات کی ٹیبل پہ۔ اب جب آپ فساد کی بات کریں گے، آپ انتشاری ٹولہ کہیں گے اور ساتھ لوگوں کی پکڑ دکڑ کریں گے تو یہ کون سے مذاکرات کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے وفد آج آپ نے خوبصورت طریقے سے نون لیگ کا وفد آیا ہے، حکومتی وفد آیا لیاقت باغ میں، جھک کے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کو جھک کے آنا پڑتا ہے لوگوں کے پاس، وہ جھک کے لوگوں کے پاس آئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو سب کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا پڑے گا، تب کہا جائے گا ایک پاکستان ہے، ورنہ 2 پاکستان نامنظور۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کے حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر فلسطین پائندہ باد۔